مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم می زنم، قادریم و چشتیم نعرہ یا مرشد می زنم، دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ حضرات، بڑی مسرت اور خوشی کا سما ہے کہ آج ہم اور آپ اپنی آقا دونوں عالم کے داتا کی میلاد کی حسین محفل میں بیٹھے ہیں، اور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور ان کے آلوں اور ان کے چاہنے والوں کے ذکر کو سماعت کر رہے ہیں۔ نبی پاک کے ذکر کرنے سے نبی پاک کی شان نہیں بڑھتی ہے، ان کی شان تو پہلے ہی سے افضل و اعلیٰ بلند و بالا ہے۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک کے ذکر کرنے سے ہم سب کی شان بڑھتی ہے۔ جس جگہ مصطفیٰ کی نعت یا بات ہوتی ہے اس جگہ کی شان بڑھتی ہے، اور عاشق تو اپنے آقا کا ذکر یہ جذبہ شوق لے کر کے کرتا ہے کہ نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، نبی کا ذکر کروں تو زبان خوشبو دے، جہاں ہو ذکر نبی تو مکان خوشبو دے، جہاں ہو ذکر نبی تو مکان خوشبو دے، بغیر عشق محمد نماز ہے باطل، بغیر عشق محمد نماز ہے باطل، اگر ہو عشق نبی تو نماز خوشبو دے، اگر ہو عشق نبی تو نماز خوشبو دے۔ کل کی شب میں ہم نے اور آپ نے خلفائے مصطفیٰ کا اختصار کے ساتھ ذکر سماعت کیا تھا، اور آج انشاءاللہ الرحمن سیرت النبی کا وہ حسین پہلو جس کے تعلق سے اللہ نے اپنے کلام میں بھی اعلان فرمایا اور رسول پاک نے اپنی زبانی فیض ترجمان سے جس کی فضیلت بیان فرمائی، جس کو اہل بیت مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں جہاں ہم فضیلت اہل بیت کو سماعت کریں گے اور وہیں اختصار کے ساتھ اپنی آقا کی سیرت اور جس اللہ کے محبوب ولی کی یادیں پورے ملک ہندوستان اور بیرون ملک ہندوستان میں آج کی تاریخ میں منائی جاتی ہے، اس کا بھی نورانی چرچا، ان کی بات انشاءاللہ سماعت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہلوایا اور کہا، اے حبیب آپ کہہ دو جو قرآن مقدس کے اندر ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے چاہنے والوں میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہماری اہل بیت سے محبت کرو، پیار کرو۔ آج دنیا کا مزاج بنا ہوا ہے کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو کام کے کرنے کے بعد میں اس کی جگہ پر کچھ نہ کچھ عوض اور بدلہ چاہتا ہے۔ ایک ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، اے نبی دو جہاں
آپ اپنی امت سے چاہتے ہیں کہ آپ کی امت آپ کی آل سے، آپ کی اہل بیت سے محبت کرے، تو آپ کا کیا کام ہے؟ تو بارگاہ نبی سے آواز آتی ہے، تم کو جو کچھ ملا ہے وہ سب میرے بارگاہ سے ملا ہے۔ تم تو چل نہیں پا رہے تھے، چلنے کا شعور ہم نے دیا۔ تم کھا نہیں پا رہے تھے، کھانے کا وصول ہم نے دیا۔ تم گفتگو کر نہیں پا رہے تھے، بولنے کا طریقہ ہم نے دیا۔ اے انسان، تو جہنم کے راستے پر چل رہا تھا، میں نے جہنم کے راستے سے ہٹا کر کے جنت کے راستے پر تم کو کیا۔ اے انسان، تجھے جو کچھ ملا ہے میرے بارگاہ کرم سے ملا۔ اذعان ملا تو میرے بارگاہ سے، ایقان ملا تو میرے بارگاہ سے، قرآن ملا تو میرے بارگاہ سے، اسلام ملا تو میرے بارگاہ سے، بلکہ بارگاہ رحمان ملا تو میرے بارگاہ سے۔ تو اے میرے چاہنے والوں، ان نعمتوں کے ملنے پر میں تم سے دولت نہیں چاہتا ہوں، میں تم سے حکومت نہیں چاہتا ہوں، میں تم سے ثروت نہیں چاہتا ہوں، بلکہ میں تم سے اپنے اہل بیت کی محبت چاہتا ہوں۔ کون ہے اہل بیت؟ نبی یہ دو جہاں، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں سے جب پوچھا گیا تو ہم سب کے مصطفیٰ بیان فرماتے، علی فاطمہ وابناہما، علی فاطمہ ان کی اولاد اہل بیت ہیں۔ اے آقا دو جہاں، ہم اہل بیت سے محبت اور پیار کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو کائنات کے والی ارشاد فرماتے، من مات علی حب آل محمد مات مومنا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ جو کوئی اہل بیت کی محبت میں رہتا ہے اور اسی حال میں اس کی موت ہوتی تو اس کی موت مومن کی موت ہوا کرتی ہے۔ جو کوئی اہل بیت کی محبت میں رہتا ہے اور اسی حال میں اس کی موت ہوتی ہے تو شہادت کی موت ہوا کرتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر نبی پاک ارشاد فرماتے، نزہۃ المجالس کی حدیث پاک ہے، سرکار بیان فرماتے، جو کوئی اہل بیت کی محبت میں رہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتا ہے جب تک کہ وہ زمین پر رہ کر کے جنت کی بہاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، نبی یہ دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی اہل بیت کی محبت میں رہتا ہے اور اسی حال میں اس کی موت ہوتی ہے تو اس کی قبر کی زیارت کے لیے اللہ کے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ اہل بیت سے محبت کرنے کا یہ صلہ ہے تو جن کے صدقے میں اہل بیت کو اللہ نے یہ شان دی ہے، اس نبی برحق کے مقام اور عظمت کیا ہوگی، اس نبی پاک کی شان اور رفعت کیا ہوگی۔ آئیے ایک لمحے کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور خراج پیش کرتے اہل بیت کی بارگاہ کو، اور ساتھ ہی ساتھ سیرت مصطفیٰ کے گوشے کو بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی دو جہاں، انیس بے کساں، ہم سب کے پیغمبر نے جب وضاحت فرما دی کہ علی اہل بیت میں ہے، فاطمہ اہل بیت میں ہے اور ان کی آل و اولاد اہل بیت میں ہے، ان سے محبت اور پیار کرو۔ کل کی تاریخ میں ہم نے اور آپ نے سیرت علی کے گوشے کو سماعت کیا تھا، ایک لمحے کے لیے سیرت فاطمہ کو سنتے ہیں اور اپنے آقا کی سیرت کے پہلو کے گوشے کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی دو جہاں نے سیدہ فاطمہ کی عظمت و رفعت کو بیان فرمائی ہے، اور یہ شہزادی فاطمہ جو حسن و حسین کی پیاری اماں حضور ہے، ان کی شان تو یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کے اندر کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کو بہت ساری خوبیوں سے اللہ نے مالا مال فرما رکھا ہے۔ انہی عورتوں میں ایک خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جن کو اللہ نے کچھ ایسی خصوصیت دی ہے جو کسی عورت کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ خصوصیت کیا ہے سیدہ فاطمہ کی، طیبہ فاطمہ کی، راکعہ فاطمہ کی، زاہدہ فاطمہ کی؟ تو علماء بیان یہ فرماتے ہیں، شہزادی فاطمہ کا معاملہ یہ تھا، آپ عبادت میں بڑے شوق
ذوق سے اپنی آپ کو رکھا کرتی تھیں. آپ کے رکوع کرنے کا کوئی جواب نہیں ہے, آپ کے سجدہ کرنے کا کوئی جواب نہیں ہے, آپ کو غریبوں کی پرورش کرنے کا کوئی جواب نہیں ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانے کا کوئی جواب نہیں ہے. یہ ساری خوبیاں نبی پاک کی شہزادی کے حصے میں تو تھیں, لیکن ایک خوبی ایسی ہے جو کسی عورت کے حصے میں نہیں آئی ہے. وہ کون سی خوبی ہے؟ وہ خوبی ایسی خوبی ہے کہ اگر کوئی عورت بالغ ہو جاتی ہے تو بالغ ہونے کے بعد میں اس عورت کے جسم سے ناپاکی کا خون مہینہ در مہینہ آتا ہے, مگر نبی پاک کی پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ کی شان ایسی ہے کہ آپ پوری زندگی میں کبھی ناپاک نہیں ہوئی ہے, ناپاکی کا خون نہیں آیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ امام حسن پیدا ہو رہے ہیں, نفاس کا خون بھی نہیں آیا ہے. امام حسین پیدا ہوئے ہیں تو نفاس کا خون نہیں آیا ہے. حضرت محسن پیدا ہوئے ہیں تو نفاس کا خون نہیں آیا ہے. سیدہ زینب پیدا ہوئی ہے تو نفاس کا خون نہیں آیا ہے. ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر کوئی بچہ کسی عورت کے شکم سے پیدا ہو یا ہاسپٹل میں پیدا ہو تو پیدائش کے بعد میں اس عورت کے جسم سے خون آتا ہے, چاہے ایک لمحے کے لیے آئے چاہے 40 دن کے لیے آئے. یہ معیار بنا ہوا ہے, مگر نبی پاک کی پیاری شہزادی کی یہ صفت, یہ خوبی ہے کہ آپ کو کبھی یہ خون نہیں آیا. امریکہ کے لوگوں نے جب سنا کہ سنی لوگ ایسا کہتے ہیں اور نبی پاک کے دیوانے ایسا اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ شہزادی فاطمہ کو خون نہیں آیا, تو وہ لوگ تحقیق کرنے لگے. چین کے لوگوں کے پاس آواز پہنچی تو انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. عناصر اربع سے اگر کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو ضرور اس کو خون آئے گا. طرح طرح کی بولیاں لوگ بولنے لگے. جاپان والے تحقیق پر تحقیق کرنے لگے, یہاں تک کہ انڈونیشیا کے لوگوں نے بھی تحقیق کی اور ملک ہند کے لوگوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا ہے ایک عورت عناصر اربع سے ہو اور اس کو ناپاکی کا خون نہ آئے, بچہ پیدا ہو اور نفاس کا خون نہیں آئے. سارے لوگ جب پریشان ہو گئے تو بریلی شریف کی سرزمین سے امام اہل سنت اس کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں اعتراض کرنے والوں, اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو جس سے پیدا ہوتا ہے اس کے جسم سے وہی آیا کرتا ہے. دنیا کی ساری عورتیں خون سے پیدا ہوئی ہیں, اس وجہ سے ان کے جسم سے خون آتا ہے, اور شہزادی فاطمہ نور سے پیدا ہوئی ہیں, اس وجہ سے ان کے جسم سے نور آتا ہے. ایک نور کا نام حسن بنتا ہے اور دوسرے نور کا نام حسین بنتا ہے. جبھی تو میرے آقا اعلی حضرت کہتے ہیں یا نبی اللہ, صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور, تیرا سب گھرانہ نور کا.